पंजाब के मेहनत कशों को मरियम नवाज राशन कार्ड मुहैया किया जाएगा। मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा, मैडम खातिनों हज़रात आपकी भरपूर तालियों में, लेडीज एंड जेंटलमैन, द इनॉग्रेशन ऑफ मरियम नवाज राशन कार्ड। खातिनों हज़रात, ये उठ के अब बज़्म जहां का और ही अंदाज है। मशरिक और मगरिब में तेरे दौर का आगाज है। खुददार और खुशहाल पंजाब। आपकी भरपूर तालियां खातिनों हज़रात। द इनॉग्रेशन ऑफ मरियम नवाज राशन कार्ड। मैं चाहूंगा मिलकर एक दफा भरपूर तालियां, लेडीज एंड जेंटलमैन। शुक्रिया खातिनों हज़रात। विदाउट एनी फर्दर अडू मैं रिक्वेस्ट करूंगा आज की तकरीब की मेहमान खुसूसी मैडम मरियम नवाज साहिबा से कि वो आए और आज की तकरीब से खिताब करें। आपकी भरपूर तालियों में मैडम सीएम। मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या कह रहे हैं, लेकिन कुछ अच्छा ही कह रहे होंगे। क्या कह रहे हैं? शेर की समझ आ रही है, शेर की समझ आ गई है, बस काफी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Thank you. Honorable Ministers, Honorable Members of the Parliament, ख़वातीनो हज़रात और मेरे मेहनत कश भाइयों और बहनों, अस्सलाम अलैकुम। सबसे पहले तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने आज मेरा देरीना ख्वाब जो है वो पूरा किया। मैं बहुत सोचती थी कि हमारे मुल्क में जो तरक्की होती है, जिन सड़कों पे हमारी गाड़ियां चलती हैं, जिन एयरपोर्ट्स पे, हवाई अड्डों पे हमारे जहाज़ लैंड करते हैं, जिन रेलवे स्टेशन से हमारी ट्रेन्स गुजरती हैं, जिन हॉस्पिटल्स में लोग इलाज कराते हैं, जो मोटरवेज बनती हैं, जो भी तरक्की हमारे मुल्क में आती है, उसमें सबसे बड़ा हाथ जो है वो हमारे मेहनत कश का है, हमारे मजदूर का है। और अगर मुल्क की तरक्की में सबसे बड़ा जो हाथ है वो मेहनत करने वालों का है, तो उसका जो समर है, उसका जो फल है, वो भी मेहनत कश को मिलना चाहिए। और मैं आज अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि बहुत छोटी सी कोशिश है, लेकिन 12.5 लाख ख़ानदानों को, मेहनत कश ख़ानदानों को हम जून 1 से हम राशन कार्ड देने जा रहे हैं, जिनसे उनको उस कार्ड के ज़रिए 3,000 रुपया महीना उनको मिलेगा। और जिससे छोटी सी रकम है, लेकिन राशन कार्ड है। मेरा दिल चाहता है कि किसी भी गरीब का बच्चा, किसी भी मेहनत करने वाले का बच्चा, किसी मज़दूर का बच्चा कम से कम खाली पेट ना सोए। और मैं इसके लिए
ہمارے جو لیبر منسٹر ہیں، بہت محنتی ینگ ڈائنامک منسٹر ہیں، فیصل کھوکھر صاحب، میں ان کو بھی شاباش دیتی ہوں، ان کی منسٹری کو، ان کی ٹیم کو شاباش دیتی ہوں. اور میرے جو مائنز اینڈ منرلز کے ہارڈ ورکنگ ینگ منسٹر ہیں شیر علی گورچانی، میں ان کو بھی شاباش دیتی ہوں کہ 40,000 کارکنوں کے راشن کارڈ بھی اس میں شامل ہیں ماشاءاللہ. تو یہ جیسے کہ ابھی شیر علی نے کہا کہ ہم اس نمبر کو انکریز کریں گے، ابھی ہم اس کو تقریباً 50 بلین سے شروع کر رہے ہیں، 50 ارب روپے سالانہ. لیکن میری یہ کوشش ہوگی کہ جتنے زیادہ اس کے اندر جو محنت کش خاندان ہیں، محنت کش افراد ہیں، وہ جتنے اس میں زیادہ سے زیادہ شامل ہو سکیں ہم ان کو کریں. اور اس کے علاوہ آج جیسے کہ آپ کو ابھی ہمارے لیبر منسٹر نے بتایا، ہمارے مائنز اینڈ منرلز کے منسٹر نے بتایا کہ تقریباً 1220 جو آپ کے گھر ہیں مزدوروں کے، محنت کشوں کے، ساری زندگی آپ محنت کرتے ہو تو آپ ایک گھر نہیں بنا سکتے. میرے ساتھ جو ابھی محنت کش بھائی بیٹھے ہوئے تھے، یہ بیٹھے ہیں میرے سامنے، یہ مظفر گڑھ سے آئے ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ ان کا ایک ہاتھ نہیں ہے، صرف 2 انگلیاں ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ کہاں کام کرتے ہو؟ تو کہنے لگے کہ میں ایک ٹیکسٹائل مل میں کام کرتا ہوں. تو میں نے کہا آپ کیا کام کرتے ہو ایک ہاتھ سے؟ کہتے ہیں میں صفائی کرتا ہوں، اور 2 انگلیوں سے اور ایک ہاتھ سے یہ اپنا صفائی کا کام کرتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں، کہتے ہیں کہ میں محنت کر کے کماتا ہوں، حلال کی روزی کماتا ہوں، میں مانگ نہیں سکتا کسی سے. تو یہ جو راشن کارڈ ہے یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو کام نہیں کرتے، یہ ان لوگوں کے لیے جو دن میں 12 15 16 گھنٹے کام کرتے، لیکن اس کے باوجود اب ان کے گھر میں انہوں نے کہا میرے 3 بچے ہیں، میاں بیوی ہیں، ماں باپ ہیں، 3 بھائی ہیں، 2 بہنیں ہیں. تو میں نے کہا تنخواہ کتنی لیتے ہیں؟ ہم نے منیمم ویج جو مقرر کی ہے. ہمیشہ ہوتا کیا ہے کہ ایک کم از کم جو آپ کی اجرت ہوتی ہے وہ حکومت مقرر کر دیتی ہے، وہ مزدور کو ملے نہ ملے کہ اس سے حکومت کا کوئی تعلق نہیں. پہلی بار میں نے فیصل کو کہا کہ اگر 37,000 روپیہ جو ہے وہ مقرر کی جا رہی ہے کم سے کم اجرت، تو آپ کو انشور کرنا چاہیے کہ ہر کسی کو کم از کم وہ اجرت ملے اس کی. تو کہتے ہیں کہ مجھے 37,000 روپیہ ملتا ہے. تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ 3,000 روپیہ ہی صحیح، لیکن کم از کم جو ان کا کچن کا خرچہ ہے، جس سے اپنے بیوی بچوں کا، ماں باپ کا، گھر والوں کا پیٹ پالتے ہیں، وہ تھوڑی بہت ایک مدد حکومت پنجاب کی جانب سے ہو جائے گی. یہ آپ کی امانت ہے، میرے پاس پڑی تھی، میں نے آپ کو لوٹائی. میں ایک اور بات بھی آپ سے کرنا چاہتی ہوں، اور وہ یہ کہ جب سے نواز شریف صاحب کی یہ حکومت آئی ہے، جس میں مجھے وزیر اعلیٰ پنجاب کی ذمہ داری ملی ہے، اس میں میری کوشش یہ ہے کہ کسی کو چل کے حکومت کے پاس نہ آنا پڑے. حکومت خود چل کے ضرورت مند کا گھر کا دروازہ کھٹکا کے اس کو اس کی مدد اس کے گھر کے دروازے تک پہنچائے. جب میں نے حلف اٹھایا تو فوراً بعد رمضان تھا، تو مجھے یہ مناظر کبھی اچھے نہیں لگے کہ ایک جگہ پہ ضرورت مند لوگوں کو جمع کیا اور کسی نے آٹے کی بوری سر پہ اٹھائی ہوئی ہے، کسی نے چینی کا تھیلا پکڑا ہوا ہے. تو میں نے سوچا کہ میں نے یہ نہیں کرنا. میں نے الحمدللہ 30 لاکھ خاندانوں کو، یا اس سے زیادہ، مجھے ایگزیکٹ فگر اب یاد نہیں ہے، ہم نے دروازہ کھٹکا کے رمضان میں راشن پیکٹ جو ہے ان کے گھر پہ ڈیلیور کیا الحمدللہ. اور اب اس کے بعد یہ دوسرا رمضان تھا، اس میں گھروں کے دروازے کھٹکا کے 10,000 روپے کا چیک ان کے گھروں پہ ان کی عزت کے ساتھ ان کو پیش کیا گیا. ان کا حق تھا، ان کو دروازہ کھٹکا کے دیا. تو میں فیصل آپ کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں، اور شیر میں آپ کو بھی کہنا چاہتی ہوں، اور اپنی ساری کیبنٹ کو، اپنے سارے جو ہمارے آفیسرز یہاں پر بیٹھے ہیں جو مجھے ٹی وی پہ سن رہے ہیں،
ضرورت مند ہمارے پاس چل کے آئے اس سے کہیں بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہے. یہ موقع پروٹوکول انجوائے کرنے کے لیے نہیں ہے, پیسہ بنانے کے لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے اپنی مخلوق کی خدمت کے لیے. اس کا پورا آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے. اپنی دنیا بھی بنانی چاہیے, اپنی آخرت بھی بنانی چاہیے. اور جو ایک اور بات میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں, آج انڈیا اور پاکستان کے بارڈرز پہ ٹینشن ہے, ایک خطرہ منڈلا رہا ہے. فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اور پاکستانیوں کو اور پاکستان کی افواج کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ دشمن کا ہر وار کا مقابلہ کر سکتے ہیں. لیکن اور اب میں یہ کہنا چاہتی ہوں پاکستان کی عوام کو کہ ہمارا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو, ہم کوئی بھی سیاسی نظریہ رکھتے ہوں, اگر ہم ایک قوم ہیں, اگر ہم پاکستانی ہیں, تو اس وقت ہمیں اپنے افواج کے ساتھ کھڑا ہونا ہے تاکہ وہ سیسا پلائی دیوار کی طرح لڑ سکے دشمن سے. اور یہ بھی میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آج پاکستان کا کوئی بھی دشمن پاکستان پر حملہ کرتے وقت 10 بار سوچے گا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان آج ایک ایٹمی قوت ہے. پاکستان کے پاس ایٹم بام ہے. اور میں سننا چاہتی ہوں کہ وہ ایٹم بام کس نے دیا پاکستان کو. آج اگر اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے تو اس میں شہداء کی اور غازیوں کی وہ قربانیاں شامل ہیں, اور نواز شریف کی وہ حقیر سی کوشش شامل ہے جس نے رہتی دنیا تک پاکستان کو ایک ایٹمی طاقت بنا دیا ماشاءاللہ. اور اگر پاکستان کو ترقی دینے کا کسی نے سوچا تو نواز شریف نے سوچا. اگر پاکستان کو پہلی موٹر وے اور پھر موٹر ویز کا جال کسی نے دیا تو نواز شریف نے دیا. اگر 14,000 میگا واٹ بجلی کے کارخانے لگائے تو نواز شریف نے لگائے. معیشت جب بھی ترقی کی نواز شریف کے دور میں کی. مہنگائی جب بھی نیچے گئی نواز شریف کے دور میں گئی. جدید ٹرانسپورٹ سسٹم چاہے وہ اورنج لائن ہو یا وہ میٹرو بس ٹرین ہو وہ نواز شریف نے دی. الحمدللہ سڑکوں کا جال نواز شریف نے بچھایا. اور اب یہ 1 سال کی قلیل مدت میں میرے بہنوں اور بھائیوں, آپ جانتے ہو یقین نہیں آتا کئی دفعہ کہ 12 مہینے کی قلیل مدت میں یہ جو اپنا گھر سکیم ہے یہ ہم نے سپٹمبر میں لانچ کی تھی. نومبر میں پہلے قرضے ملنے شروع ہوئے. آج آپ جانتے ہو 30,000 گھر بن چکے ہیں الحمدللہ. اس کے کوئی حکومت مجھے بتا دو جس نے 20 سال میں 30,000 گھر بنائے ہوں. یہ 1 سال کے اندر ماشاءاللہ 30,000 گھر بن چکے ہیں. اور اس سال انشاءاللہ تعالیٰ میں نے 1 لاکھ گھروں کا ٹارگٹ پورا کرنا ہے. کل ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں 1 لاکھ لیپ ٹاپس جو ہیں وہ طلباء کو ملنے جا رہے ہیں. کل میرا پہلا لانچ ہے انشاءاللہ تعالیٰ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں. اور اسی طرح جو بچے افورڈ نہیں کر سکتے اچھی ایجوکیشن, 50,000 بچوں کو ان کا پورا 3 سال کا پروگرام جو ہے ان کی پوری فیس جو ہے وہ حکومت پنجاب ادا کر رہی ہے ماشاءاللہ. ابھی پچھلے دنوں میں سیالکوٹ گئی تھی, ہمارے ایک ایم پی اے کی وفات ہو گئی تھی. میں افسوس کے لیے گئی تو میں جہاز میں نہیں گئی, ہیلی کاپٹر میں نہیں گئی, میں گاڑی میں گئی تاکہ میں سارا ترقی جو ہم کام کر رہے ہیں وہ میں دیکھتی آؤں. تو یہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ واپسی پہ میں سمبڑیال گئی, سمبڑیال کے بعد میں وزیر آباد گئی, گجرانوالہ گئی اور گکھڑ منڈی گئی. میں نے گلیوں میں جا کے دیکھا ماشاءاللہ نئی سڑکوں کا جال بچھ رہا ہے پنجاب کے اندر. پوری کئی 100 کلومیٹر لمبی جو ہیں وہ سڑکیں بن رہی ہیں ماشاءاللہ. صفائی ہو رہی ہے پنجاب میں. آپ کے گھروں سے کے آگے, دروازوں کے آگے سے کوڑا اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. یہ پنجاب میں کبھی نہیں ہوا. اور بہت ابھی آپ دیکھتے ہوں گے
ग्रीन बसेस जो हैं, इलेक्ट्रिक बसेस सड़कों पे हैं, वो आप ही के लिए हैं, मेरे मेहनत करने वाले भाइयों और बहनों, वो आप सब के लिए। उसका किराया सिर्फ 20 रुपये है, 30 रुपये, 40 रुपये, 50। मैंने अपनी टीम से लड़ के उसका किराया 20 रुपये रखा था कि मेहनत का जो है वो बहुत मेहनत से अपने पैसे कमाता है, उसके लिए मुझे आसानी पैदा करनी है। आप एक जगह से सवार होकर जहां जाना चाहें, आपको 20 रुपये से ज़्यादा किराया नहीं देना पड़ेगा। लाहौर की तमाम सड़कों पे वो बसेस चल रही हैं और इंशाअल्लाह ताला 500 बसेस 2 महीने के अंदर अंदर आ रही हैं पंजाब के अंदर, और बसेस भी आ रही हैं। और इसके अलावा हम एक आपने देखा है मेट्रो बस सिस्टम है, एक हम ART बसेस लेके आ रहे हैं जो ना ट्रेन है ना बस है, उसके दरमियान की चीज़ है। 300 अफराद उसमें एक वक्त ट्रैवल कर सकते हैं, वो भी हम पंजाब के शहरों के लिए मैं लेकर आ रही हूँ इंशाअल्लाह ताला। गुजरांवाला में इस साल मेट्रो बनेगी तो मैं उसका भी रूट मैंने खुद देखा, मैं गलियों में से गुजरी, मैंने देखा माशाल्लाह सड़कें भी बन रही हैं, सफाई भी हो रही है, तरक्की भी आ रही, तो मेरा दिल बहुत राज़ी हुआ और खुश हुआ। और इसके साथ साथ न सिर्फ मेहनत कश के लिए हस्पताल बन रहे हैं, बल्कि आप ये जहाँ आज सुबह मैं नवाज शरीफ साहब के साथ जब ऑफिस जा रही थी, उनकी मीटिंग थी एक, तो मैंने रास्ते में देखा, वो भी बहुत खुश हुए। पाकिस्तान का पहला सरकारी कैंसर हॉस्पिटल नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल जो अब उसकी 4थी मंजिल पड़ रही है माशाल्लाह, चंद माह के अंदर अंदर। सितंबर के वस्त में उसके कोई मेरा ख्याल है 12-13 सितंबर को हमने उसका संगे बुनियाद रखा था। आज वो हॉस्पिटल जो है वो तकमील के मराहिल तेज़ी से तय कर रहा है। पूरे सरगोदा डिवीज़न में एक भी कार्डियोलॉजी का अस्पताल नहीं था, वो जून में इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का इफ्तिताह हो रहा है। और इसी तरह ये रिंग रोड की साइड पे मैं नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट बनाने जा रही हूँ, जिसमें पाकिस्तान में जो हॉस्पिटल नहीं है वो तमाम हॉस्पिटल्स, चाहे वो ब्लड डिजीज़ का अस्पताल हो या वो हड्डियों के अमराज का अस्पताल हो या वो जिल्द के अमराज का अस्पताल हो या वो बर्न्स का अस्पताल हो या जदीद ट्रॉमा सेंटर हो, वो तमाम इंशाअल्लाह ताला हम एक डिस्ट्रिक्ट की मेडिकल डिस्ट्रिक्ट की सूरत में हम रिंग रोड की साइड पे बना रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। तो ये, और अब आप देखें, कभी नहीं हुआ कि 25-30 रुपए से रोटी की कीमत जो है वो 11-12 रुपए पे आई हो। मैंने कभी नहीं सुना कि बिजली की कीमत जो है वो जब बढ़ गई हो तो वो 7.5 रुपए फी यूनिट कम हो जाए। इस दफ़ा इंशाअल्लाह ताला शहबाज शरीफ साहब ने बिजली की कीमतों में कमी की, आपको बिल भी कम आएंगे इंशाअल्लाह ताला। और जब आपको बिल ज़्यादा आ रहे थे तो हमने 50 अरब रुपए की सब्सिडी दी थी ताकि मेरे लोगों के जेब पे बोझ ज़्यादा न पड़े। तो ये एक, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब कोई खिदमत करता है तो वो नज़र आती है, नीयत नज़र आती है। ऐसा नहीं है कि पंजाब के पास दूसरों से ज़्यादा पैसा है या पंजाब के पास वसाइल ज़्यादा हैं। तमाम सूबों के पास NFC के बाद वसाइल है। अगर कमी होगी तो मेहनत की कमी होगी, नीयत की कमी होगी। जहाँ कोई मेहनत करेगा, नीयत से काम करेगा, वहाँ इंशाअल्लाह ताला लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी आएगी, वहाँ तरक्की भी आएगी। तो मेरे खून में ये चीज़ है। नवाज शरीफ साहब ने भी खिदमत की मिसाल कायम की, शहबाज शरीफ साहब ने भी खिदमत की मिसाल कायम की। इस वक्त अभी बहुत शोर है कि किसान जो है उसको नुकसान हो गया। मैंने जब कहा था कि मैं किसान को नुकसान नहीं होने दूंगी, इतना झूठ फैलाया जा रहा है। मैं 5,000 रुपया फी एकड़, 12 एकड़ और उससे कम की जिनकी ज़मीन की मलकियत है या ठेके पे, हम उनको 5,000 फी एकड़, जो कि 10 एकड़ हो तो 50,000 बनती है, 12 एकड़ हो तो 60,000 बनती है। ये डायरेक्टली किसान को हम ये सब्सिडी की रकम देने जा रहे हैं ताकि किसान को नुकसान ना हो। और अगर आज मैं 4,000 रुपया गंदम की कीमत मुकर्रर कर दूं तो किसान को तो बहुत फ़ायदा भी होना चाहिए भी, उसकी मेहनत है, लेकिन 15 करोड़ अवाम के लिए रोटी और आटा बहुत महंगा हो जाएगा। आज कम से कम आटा जो है वो किसी की ख़रीद से बाहर नहीं है। और आटा एक चीज़ ऐसी है कि अगर रोटी के साथ कुछ खाने के लिए ना भी हो तो मिर्चों के साथ भी रोटी अपने बच्चों को इंसान खिला देता है और वो भूखा नहीं रहता, पेट भर जाता है। मेरे पास 15 करोड़ अवाम हैं जिन्होंने रोटी खानी है, जिनको सस्ता आटा चाहिए।
تو مجھے دونوں چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. تو میرا یہ پوری کوشش ہے کہ میرے کسان بھائیوں کو بھی نقصان نہ ہو, ان کو فائدہ ہو, اور میرے عوام کے لیے بھی جو آٹا ہے, روٹی ہے, وہ مہنگی نہ ہو. میں آپ کو یہ بھی یقین دلانا چاہتی ہوں میرے بھائیوں اور بہنوں کہ یہ وہ پنجاب ہے جہاں پر ریاست خود چل کے اپنے شہری کی چوکھٹ پہ آتی ہے. اور مریم نواز شریف نہ صرف دل و جان سے آپ کی دن رات خدمت کر رہی ہے, بلکہ پوری طرح سے پنجاب کے عوام کی دن رات جنگ لڑ رہی ہے. اور میں تب تک آرام سے نہیں بیٹھوں گی جب تک ہر گھر میں انشاءاللہ تعالی خوشحالی نہ آ جائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ میرے محنت کرنے والے بہنوں اور بھائیوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرے, ان کے لیے برکت پیدا کرے. میں دن رات آپ کے ساتھ ہوں انشاءاللہ تعالیٰ, یہ میرا وعدہ ہے. اور میرے ساتھ مل کے نعرہ لگا دو, نواز شریف. بڑی زور سے لگایا بھائی. اور پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی لگاؤ, اور بہت اونچا آواز آنی چاہیے, پاکستان. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. بہت بہت شکریہ. کوئی بات نہیں, یہ لو جی. پنجاب سوشل سیکیورٹی کے تحت پنجاب سوشل سیکیورٹی کے زیر اہتمام محنت کشوں کے عالمی دن پر تقریب جاری تھی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز تقریب سے خطاب کر رہی تھی. ان کا کہنا تھا کہ محنت کش ملک کے ماتھے کا جھومر ہیں. مزدور کی کم سے کم اجرت 37,000 روپے یقینی بنائی جا رہی ہے. ملک کی ترقی میں محنت کشوں کا اہم کردار ہے. محنت کشوں کو ان کی دہلیز پر سہولتوں کی فراہمی یقینی بنائیں گے. مزید کہا 30 لاکھ سے زائد خاندانوں کو رمضان میں راشن فراہم کیا گیا.